بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ میرے ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس میں حضرت مولانا پیر محفوظ مشہدی صاحب ہیں، حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں، حضرت مولانا علامہ محمد خان لغاری صاحب ہیں اور علامہ طاہر الحسن صاحب ہیں، مولانا زبیر عابد صاحب ہیں اور پاکستان علماء کونسل کے اور دیگر جماعتوں کے ذمہ داران ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تین چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے چند دن پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے اور خلفائے راشدین کے بعد ان کا دور عدل اور انصاف کا اعلیٰ ترین دور ہے، ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا، اس میں سے ان کی اہلیہ اور ان کے خادم کے جسم کے اجزاء کو نکالا گیا، کیمیکل پھینکا گیا، اسے جلایا گیا۔ یاد رہے کہ اس مزار پہ یا اس مقبرے پہ اس سے پہلے بھی 3 حملے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ریسنٹ جو ہوا یہ مئی کے آخری ہفتے میں 27 مئی کے قرب و جوار میں شام کے علماء اور صحافی بتاتے ہیں، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، سیاسی مذہبی جماعتیں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شام کی حکومت سے بات کریں اور اس بے حرمتی کے خلاف مؤثر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ یہ نہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، نہ مسئلہ ہے، قبروں کا، مقابر کا احترام تو تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، اور ایک ایسی شخصیت جس کے عدل و انصاف کی مثالیں آج کافر بھی دیتے ہیں، ان کے مقبرے کے اوپر اس طرح جا کے ان کی قبر پہ حملہ آور ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ قابل تشویش ہے۔ اسی طرح ہم OIC جو ہے اسلامی تعاون تنظیم، اس کے سیکرٹری جنرل سے اور سربراہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس پر اپنا کردار ادا کریں اور عالمی سطح پر اس کا جو لوگ، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو فرقہ وارانہ مسئلہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کو فرقہ وارانہ مسئلہ بناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان دہشت گرد گروہوں اور ان دہشت گرد عناصر کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے ہوں۔ پاکستان کے علماء اور مشائخ نے ہمیشہ، خواہ وہ امام بارگاہوں پر حملے ہوں، چرچوں پر ہوں، مزارات پر ہوں، مساجد پر ہوں، عوام پر ہوں، ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اور ہمیشہ ایسے عناصر کی جن کی تکفیری سوچ اور فکر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ ارض حرمین شریفین کو کھلا شہر مکہ اور مدینہ کو قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ محدود عناصر اصل میں کفر کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم کا واضح حکم ہے قرآن میں کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ کوئی کافر، کوئی مشرک مکہ اور مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پچھلے جب سے آل سعود آئی ہے، سعودی عرب کی حکومت اور عوام نے حجاج اور زائرین کی اور مسلمانوں کی جس طرح خدمت کی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس طرح کے فتنے پھیلانے والے دراصل امت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حملہ آور
مسجد نبوی پہ حملہ کرنے والے ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، یا پاکستان کے، ان کی سوچ اور فکر اصل میں ارض حرمین شریفین اور ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کا اتحاد ہے، اور ہمیں باہمی اتحاد سے ان عناصر کو ناکام بنانا ہے۔ میں یہاں پر چونکہ بہت اہم مسئلہ مدارس کے حوالے سے ہے، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس، پاکستان کی مدارس کے بورڈ، مدارس کی تنظیمیں یہ اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ تمام ایس او پیز کے تحت جو ہے مدارس کو اور طلباء کو سنبھال سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں پہلے مرحلے کے اندر مدارس کے امتحانات جو کہ ہمارے ہاں رجب میں ہوتے ہیں اور کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئے، تو حکومت کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کسی قسم کا تصادم، کیونکہ کرونا کا مرض بڑھ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک ایک پالیسی کیوں نہیں دے سکی ہے، واضح کیوں نہیں قوم کے اوپر یہ پالیسی آ سکی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں، ہم دفاتر کھول رہے ہیں، ہم ادارے کھول رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا روز و شب بڑھ رہا ہے اور اس سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہماری اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ قوم پر رحم کرے۔ مدارس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں مدارس کے جو امتحانی بورڈ ہیں وہ یہ انتظام کر سکتے ہیں کہ وہ مقامی سطح پر امتحانات لے لے، طلباء کو سفر کر کے نہ آنا پڑے، جہاں رہنے والا طالب علم جو ہے جس جگہ کا ہے اسی جگہ کے اوپر اس سے امتحان لے لیا جائے۔ یہ ممکن ہے، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں ایس او پیز کے تحت ہزاروں طلباء بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں امتحانات فوری ہونے چاہیے، پھر داخلے ہیں، اور اگلے مرحلے میں تعلیم ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ تجاویز ہیں جو ہم نے حکومت کو دی ہیں، اور جو مدارس کے امتحانی بورڈ ہیں ان سے بھی ڈسکس کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس معاملے میں ایسا فیصلہ آنا چاہیے جس سے طلباء کا، ہمارے طلباء کا سال رجب میں ختم ہو جاتا ہے اور اگلا سال شوال سے شروع ہوتا ہے، اور اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو ہمارے طلباء کا سال ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو حفظ قرآن کرنے والے بچے ہیں وہ تو دہرائی، میں خود حافظ ہوں، یہاں ماشاءاللہ اکثریت حفاظ کی ہے، حافظ اگر دہرائی نہ کرے تو وہ بھول جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی ترتیب جو ہے فوری بنائی جانی چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں کرونا کے، اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کرونا میں اضافہ ہو، اور وہ کیسے رکے گا؟ وہ حکومت کی ایک مثبت اور مؤثر پالیسی سے رکے گا۔ آپ خود آئے ہیں یہاں، بازار کھلے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، سڑکوں کے اوپر لوگ ہیں، تو جب خالی یہ کہہ دینے سے کہ ماسک پہنیں، کیا خالی ماسک پہن لینے سے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ماسک فراہم کرنا، ماسک کی فراہمی نہیں ہے، اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے ماسک کہ غریب آدمی اسے لے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اس طرف دیکھے۔ جو تیسرا مسئلہ ہے، آپ نے کل دیکھا ہوگا، آپ حضرات نے خبر نشر کی کہ آٹے کی بوری کے اوپر 120 روپے مہنگی کر دی گئی، 20 کلو کا آٹا جو ہے 120 روپے۔ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومت اگر مؤثر اقدامات نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ایک طرف ہمارے اوپر یہ ٹڈی دل جو ہے اس کا حملہ ہے، اس سے کسان پریشان ہے، تو حکومت کو عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جو ریلیف ہے وہ فوری طور پر دینا چاہیے اور اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے 5 جون کو پورے ملک کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ جو ہیں یوم سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ منائیں گے۔ عوام الناس کو بتایا جائے گا کہ خلیفہ عادل، خلفاء راشدین کے جانشین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کیا اقدامات کیے۔ ایک چھوٹی سی مثال
دینا چاہتا ہوں کہ عید کا دن تھا اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ خلافت سے پہلے جو ایک مرتبہ لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اپنے بزنس، اپنی تجارت، اپنے کاروبار سے. لیکن جس دن خلیفہ بنے اس دن اپنی اہلیہ فاطمہ کو کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس اور میرے پاس ہے سب بیت المال میں جمع کر دو. ایک مرتبہ اپنے خادم کو کہا کہ اس سال حج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا 12 دینار یا درہم ہے. کہا اس سے تو حج نہیں ہو سکتا. اسی شام اپنا جو مال تھا وہ کسی نے دینا تھا، اس نے وہ پیسے بھیجے تو خادم نے کہا اب تو پیسے آ گئے حج کے لیے. کہا اس سے زیادہ اہل میرے لوگ ہیں، یہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دو. عید کی رات ہے، عید کے آنے والی ہے. بچوں نے کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، دنیا کے 3 بر اعظموں پہ حاکم ہیں، تو اپنے بیت المال سے جو خازن تھا اسے بلا کر کہا کہ تم مجھے ایڈوانس تنخواہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز تم مجھے لکھ کے دے سکتے ہو کہ تم اگلے مہینے زندہ رہو گے؟ رونا شروع ہو گئے. فرمایا کہ نہیں رہنے دو. اور بچوں نے عید پہ کپڑے نئے نہیں بنائے. یہ اسلام کے مقدسات ہیں. اگر آج ہم یہاں ہاتھ نہیں روکیں گے یہ ہاتھ مکہ مدینہ اور الاقصی کی طرف بڑھیں گے. یہ ہاتھ مسلمانوں کے ہر مقدس اور مطہر مقام کی طرف بڑھیں گے. لہذا امت کو اس پہ جاگنا ہوگا. اسلامی سربراہی کانفرنس کو اس پہ بولنا ہوگا. عالمی سطح پہ مسلم حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ہم نے اس سے پہلے بھی جب سیدہ زینب کے مزار پر حملہ ہوا، جب حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ حملہ ہوا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی. کوئی بھی ہمارے لیے لا نفرق بین احد من رسلی، جس طرح ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ بھی ہمارے، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے، اسی طرح اہل بیت اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے ہیں. میں مختصر چند کلمات کے لیے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ارشاد فرمائیں، پھر حضرت پیر صاحب اور مولانا لغاری صاحب، اور پھر انشاءاللہ دعا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل اور اس کے قائد برادر محترم حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام رفقائے کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بر وقت اس اہم ایشوز کے حوالے سے اس پریس کانفرنس کا اہتمام اور انعقاد فرمایا. بلا شبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کی شخصیت تمام عالم اسلام کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے میں سمجھتا ہوں قابل احترام ہے. تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کے علماء اور مسلمان جو ان سے منسلک ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. جیسے ابھی اشرفی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ خلیفہ راشد تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جانشینی خلفائے راشدین المہدیین نے کر کے دکھائی، اس کا اگر کوئی صحیح تسلسل کسی نے پیش کیا ہے تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کی تاریخ میں، تو وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو ان کی قبر کی بے حرمتی اور اس کی جو بے ادبی کی گئی، میں سمجھتا ہوں ہمیں تو اسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ کہاں مسلمان، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، اس کی قبر کا بھی ہمیں احترام سکھایا گیا. حتیٰ کہ غیر مسلم، اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے جنازے کا احترام اور اس کی قبر کا احترام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا فقیل لہو کہ جنازہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں تھا، یہ اللہ کا بندہ نہیں تھا؟ تو آپ نے تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی جو قبریں ہیں ان کا بھی احترام سکھایا. تو یقیناً ہم اس ضمن میں بلا شبہ جو حضرت علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کے درمیان ایک تفریق پیدا کرنے کی سازش کی گئی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے. اور اس لیے مدارس کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے جو نے ارشادات فرمایا میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے اور مقامات مقدسہ جو امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
مولانا محمد خان لغاری صاحب جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی لیڈر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر محترم حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حساس موقع پر سب حضرات کو جمع کیا۔ یہ علماء دیوبند کی پہچان بھی ہیں اور علماء دیوبند مکتب فکر دیوبند کی ترجمان ہیں۔ ہم لوگ جب بھی یہ مشترکات پر بلاتے ہیں تو ان کی آواز پر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ذاتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ لاہور سے باہر ہوتے ہیں تو حاضر نہیں ہو سکتے۔ آج بھی انہوں نے جس اہم مسئلے پر یہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کی جو خدمات انجام دی ہیں اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی ایک چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا ان کا کردار ہے اسلام کے لیے اور علم کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا تھا وہ مدارس عربیہ کے بارے میں تھا۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بہت نقصان ہو چکا ہے طلباء کا دین، اس لیے SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا جائے کہ مدارس کو کھولا جائے، ان کے امتحانات ہونے ہیں اور امتحانات میں تو ویسے بھی SOPs کا خیال ہوتا ہے، بچوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیا جاتا، نقل کے ڈر سے تو دور دور بٹھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مرحلہ جو ہے وہ حکومت فوراً حل کرے تاکہ وہ امتحان دے سکے۔ اور اس کے بعد مقابر کا مسئلہ وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ جتنے یہ مہنگائی کا مسئلہ بیان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس وقت یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان حال بھی اور اس پر مہنگائی کا بم گرانا یہ اور زیادہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا، اس لیے حکومت اس جانب توجہ دے اور لوگوں کے اس جائز مسئلے کو فوراً حل کرے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر اور سوال لیتے ہیں۔ ایک بات رہ گئی، وہ ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہیں، ہمارے پاکستانی جو غیر ممالک میں ہیں وہاں وہ بیچارے پریشان حال ہیں۔ سعودی عرب میں، امارات میں، وہاں کی حکومتوں کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان ان کو جو میتیں وہاں ہیں ان کی تدفین کا معاملہ ہے کہ وہ پاکستان لانا چاہتے ہیں اور ہمارا سفارت خانے غائب ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، وہاں بیچارے لوگ چیخ رہے ہیں۔ تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب، آپ کے جو مشیر صاحب ہیں اور باقی سٹاف ہیں ان سے کہیے وہ رحم کریں اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر، اور جو پاکستان آنا چاہ رہے ہیں وہ بیچارے ٹکٹیں اسی طرح مدینہ یونیورسٹی کے طلباء ہیں، ان کی ٹکٹوں کا بندوبست جو ہے خود مدینہ یونیورسٹی نے کیا ہے۔ پاکستان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جہاز کے آنے جانے کے معاملات طے کیے جائیں، اخراجات مدینہ یونیورسٹی دے رہی ہے۔ تو اس طرف یہ فوری طور پر، اور جو پاکستانی بیچارے واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ جی بسم اللہ۔ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، میرا خیال ہے آپ کو، ہم نے تو یہ کہا کہ بعض عناصر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امت کا مشترکہ اثاثہ ہے ہمارے مقدسات، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے۔ یہ نہیں، یہ آواز پوری امت کی آواز ہے کہ اس طرح کی بربریت کرنے والے نہ مسلمان ہیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے، وہ تو دہشت گرد ہیں، درندے ہیں۔ اس میں پریس ریلیز میں یہ موجود ہے جو آپ کو دی گئی ہے، مختصر اس لیے کیا تھا کہ یہ حضرات بھی بات کر لیں، لیکن ہم نے OIC سے مطالبہ کیا ہے، اسی پریس ریلیز اسی جو آپ کے پاس آ گئی ہے یا آ جائے گی، اور وہ ہمارا کشمیر، ہمارا پہلا مسئلہ ہے کشمیر اور فلسطین، اور یہ امت اگر متحد نہیں ہوگی تو فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج فلسطینیوں کے پاس سینیٹائزر اور ماسک بھی ختم ہو چکے ہیں، ماں سوائے سعودی عرب کے کسی نے ان کی امداد نہیں کی ہے۔ اسی طرح کشمیر کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ان کا حال کیا ہے۔ تو یہ تو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، اگر اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ، مسلم دنیا ان کو حل نہیں کرے گی
تو پھر میں سمجھتا ہوں دنیا میں امن نہیں آ سکتا. دیکھیے جو وہاں کے علماء تھے، متفقہ علماء نے اس وقت جو فتویٰ دیا اس کے مطابق وہ کاروائی ہوئی. وہ مزارات نہیں تھے وہاں پر. جو وہاں کے علماء اور تاریخ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اس نقطہ نظر سے. کیا وہاں پر کسی قبر کو توڑا گیا؟ کیا وہاں پر کسی قبر کی لاش کی توہین کی گئی؟ جو آج جنت البقیع اور جنت المالا کے معاملات کو اس واقعے سے ملانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی امت کے وفادار نہیں ہیں. مجھے ایک واقعہ بتا دیں کہ کوئی جنت البقیع کے اندر یا جنت المالا کے اندر کسی قبر کی توہین کی گئی ہو، کسی لاش کو نکالا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں یہ اس جرم پہ پردہ ڈالنے کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جنت البقیع اور جنت المالا کے معاملات جو ہے وہ آج کی اس دہشت اور وحشت اور بربریت کے ساتھ ملائے جائے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ثابت کر دے کہ اس طرح کی بربریت اور سفاکیت جو ہے اگر کبھی ہوئی ہو. ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ چرچ پہ حملہ ہو، مزار پہ حملہ ہو، مسجد میں حملہ ہو، امام بارگاہ پہ حملہ ہو، جو بھی دہشت اور وحشت کرے گا ہم اس دہشت اور وحشت کے خلاف ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن حکومتی امور کو، انتظامی امور کو اور ان امور کو آپس میں ملانا یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ عقیدے کا معاملہ ہے. ہم لوگوں کے عقیدے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونے آئے، ہم لوگوں کو جمع کرنے آئے ہیں. بے شک مزارات کو گرانے کا تعلق ہے، اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سعودی حکومت کو ان کو اصل حالت میں بحال کرنا چاہیے. حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جو مزار کی بے حرمتی ہوئی ہے، کیا یہ حکومت کی سطح پہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے؟ شام کی حکومت سے کوئی مطالبہ کیا گیا؟ ہر سطح پہ ہم نے یہی کہا ہے کہ حکومت پاکستان مؤثر انداز میں احتجاج کرے اور مؤثر انداز میں شام کی حکومت سے کہا جائے کہ اس کو بحال کیا جائے. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کے عقیدہ اور ایک ہے توہین. آپ دونوں کو مکس نہ کریں. کیا کہیں بھی دنیا میں ماں سوائے یہ دہشت اور وحشت کا یہ دور جو آیا، یہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک دو جگہ ہوا قبائل میں کہ لاشیں نکال کے ان کو کوڑے لگائے گئے، یا یہ تو دہشت ہے اور وحشت ہے. تو لہذا دو مختلف چیزوں کو جو ہے، اور یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی توہین کرے گا ہم اس کی مذمت کریں گے. بالکل. آپ تو صحافی ہیں، اتنے بے خبر ہیں آپ کو تو باخبر ہونا چاہیے. نہیں، آپ کا پہلے ہی سوال کا جی اب آپ اس سوال کو آگے، لیکن آپ بے خبر ہیں اتنے، مجھے تو یہ توقع نہیں تھی. بالکل، ہم نے خط بھیجا ہے OIC کے سیکرٹری جنرل کو، وہ دے دیں گے آپ کو. وہ آپ کو کاپی بھی دے دیں گے. یہی کچھ ہے جو یہاں کہا گیا. لیکن آپ اتنے بے خبر ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. آج مولانا فضل الرحمان جو کہ MMA کے سربراہ ہیں، ہر اخبار اور ٹی وی کے اوپر ان کا 3-3 4-4 کالمی بیان آیا ہوا ہے. وہ دے دیں گے آپ کو. بالکل بالکل ٹھیک بات. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. پیر صاحب دعا فرما دیں. ہم نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، وہ مجھے پتا ہوتا میں آپ کو کاپی لے آتا آپ کے لیے. ہم بشار الاسد